شادیوں کو سننا ارے دیا مجھ کو نہیں ارے دے دو میری بہن میں حسین ہوں ارے زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے حسین بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا كريم محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا كريم فاتح کے التماس سے اپنے اپنے مضمون کو یاد کرتے ہوئے تمام شہداء اسلام کی ارواح کے لیے اور مومنین کے لیے کہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے اس میں جس کے مرحومین کو یاد فرمائیے گا شبیہ عباس کے مرحومین شراز بھائی کے مرحومین اور مرحوم عباس جعفری بھی مولانا عباس جعفری کی کے لیے شب جمعہ ہے اپنے مرحومین کو بھی یاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم
ارے بہترین Bluetooth mode. مجالس منعقد کر رہے ہیں تو جب یہ آپ نے سنی
لیکن جب ان حدیثوں کو ملانا شروع کریں اور بچوں کا یہ جو انتقال کر جانا اس کا مطالعہ کریں احادیث کی روشنی میں، تو ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ عام بچے، مسلمین کے بچے، یا وہ بچے کہ ابھی جو اپنے دین کا اظہار ہی نہیں کر پائے، تو وہ بچے جو ہیں، اب یہ عام بچوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ عام بچے جو ہیں مسلمان بچے یا دیگر بچے، تو وہ بچے جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی پرورش، ان کی تربیت جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کرتی ہے۔ یعنی عام لوگوں کے جو بچے ہیں ان کی تربیت، یعنی معصوم بچے جو انتقال کر گئے یا مار دیے گئے یا جو بھی، تو جناب حاجرہ اور جناب ابراہیم ان کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ اور جو مومن بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت و پرورش خاتون جنت اور مولا علی کرتے ہیں۔ مومنین کے جو بچے ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تربیت خود خاتون جنت کر رہی ہے۔ اب خاتون جنت کے اپنے فرزند جناب محسن وہ کس آغوش میں ہے، تو اس کے لیے حدیث ہے، فرمایا کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی زیر تربیت ہے۔ تو جس طرح سے روز محشر مومنین کے بچے ملاقات کریں گے اپنے ماں باپ سے اور ان کو ہدیہ پیش کیا جائے گا، تو شہزادی کونین کی جانب یہ ہدیہ کس طرح سے پیش ہوگا؟ تو احادیث میں ہے کہ شہزادی کونین جنت میں نہیں داخل ہوں گی اس وقت تک جب تلک کے اللہ کے ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ شہزادی اللہ کے محبوں کو جہنم سے چھڑائیں گی، جو حقدار ہوں گے جہنم کے لیکن اللہ سے محبت ہے۔ پھر شہزادی رسول خدا کے محبین جو ہوں گے، انبیاء کے جو محبین ہوں گے، جو نبیوں سے محبت کرتے تھے، نبیوں کو چاہتے تھے لیکن گناہگار تھے، تو شہزادی جہنم سے ان کو چھڑائیں گے۔ اور شہزادی اپنے ابن ام پہلے امام خلیفہ اول حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محبین کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گے، نجات دلائیں گے۔ اب یہاں سے جنت سے یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ جنت میں داخل ہوں۔ جب خدا ان بچوں سے کہے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو، تو بچے کہیں گے ہم ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ شیر خوار بچے، یہ چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے، یہ بچے اپنے ماں باپ کے انتظار میں جنت میں نہیں جا رہے، تو خدا تعالیٰ ان بچوں کی خاطر، مومنین کے بچے ہیں، خدا ان کو عزت دے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور یہ بچے اپنے ماں باپ سے مل جائیں۔ اور یہاں کیا عالم ہے؟ یہاں شاید جناب محسن کے لیے ہے کہ جناب محسن
کیا ہیں اور جناب محسن جناب سیدہ سے کیسے ملاقات کریں گے. جناب محسن کا نام محسن کیوں رکھا گیا, جناب محسن کا مقام کیا ہے, جناب محسن معصومین کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتے ہیں, جناب محسن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. تو جب آپ جناب محسن کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں ان کے مقام اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہوگا کہ جناب محسن کیا ہیں. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ جناب محسن جو ہیں وہ عرش کے نیچے بیٹھ کر, اب سوچیں یہ بچہ یہ شہزادہ ہمارے لیے کتنا کریم اور رحیم ہے اور کیا امر انجام دے رہے ہیں ہمارے لیے. تو امام رضا فرماتے ہیں کہ جناب محسن عرش کے نیچے بیٹھ کر مومنین کے لیے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ایک مجلس میں جب حدیث پڑھی ہو تو ایک مومن پھٹ پھٹ کر رونے لگا. استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے. استغفار کے معنی کیا ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ استغفار کیا ہے, فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کریں, یہ استغفار ہے. زبان سے بھی کہیں اور اپنے عمل سے بھی. کیا یہ آدھی تعریف ہے؟ مولا پوری تعریف کیا ہے؟ فرمایا پوری تعریف یہ ہے کہ جہاں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور گناہ نہیں کریں گے یہ بات تو طے کر لی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا مولا وہ وظیفہ کیا ہے؟ کہ استغفار وہ قوت ہے کہ استغفار کے ذریعے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. فرمایا پھر تم کیا جانتے ہو رحمت الہی کو؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ رحمت الہی کیا ہے. فرمایا رحمت الہی ولایت علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جناب محسن ولایت علی مانگ رہے ہیں مومنین کے لیے کہ ولایت علی کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا جناب محسن کا نام محسن اللہ نے رکھا. حضور نے فرمایا, حضور اکرم نے شہزادے کے لیے مولا علی کو بشارت دیتے فرمایا کہ یا علی آپ کا ہی فرزند جس کا نام خدا نے اپنے نام محسن سے رکھا. یہ خدا کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. خدا نے یا تو آپ کو خزانہ قرار دیا ہے یا محسن کو خزانہ قرار دیا, اور خدا نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم کی آیت ہے, حضور کی حدیث سے یہاں پر رکی کہ محسن اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ. آپ نے فرمایا کہ خزانہ خدا آپ کو جنت میں پیش کرے گا. یہ خزانہ مولا علی فرماتے ہیں کہ پروردگار دعا کی مولا نے, پروردگار میری ازواج کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد قرآن میں فرمایا قرۃ عینی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہے. تو فرمایا کہ میری اولاد کو میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو جو مولا علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جناب محسن, حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خزانہ ہے. حضور نے فرمایا امام حسن کے لیے کہ امام حسن گوہر ہیں, امام حسین گوہر ہیں. جب امام حسن گوہر ہیں, امام حسین گوہر ہیں, تو پھر امام باقر بھی گوہر ہیں, امام سجاد بھی گوہر ہیں, امام جعفر صادق بھی گوہر ہیں, پھر قائم آل محمد بھی گوہر ہیں, جناب علی اکبر بھی گوہر ہیں,
جناب علی اصغر بھی گوہر ہیں، پھر یہ تمام شہزادے گوہر ہیں، یہ تمام شہزادے گوہر ہیں، جہاں جمع ہو جائیں تو علی بنتے ہیں، یعنی خزانہ بن سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ. یہ تو مولا علی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ان کی اولاد ہے، ایک اور ہے خزانہ مولا. لیکن جناب محسن کو خزانہ کیوں کہا؟ یعنی مولا علی ایک دن امام حسین کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ امام حسین کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. سلمان فارسی نے کہا مولا کیا بات ہے، اتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں شہزادے کو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے ہم 11 امام ایک صف کی نجات کروائیں گے، ایک صف کی، اور صفیں ہوں گی 99، 100 صفوں میں سے ایک صف کی نجات ہم 11 امام کرائیں گے، لیکن اکیلا میرا حسین 99 صفوں کی نجات کرائے گا. امام حسین 99 صفوں کی. لیکن سوال تو بھی وہی ہے کہ جناب محسن کو خزانہ کیوں کہا؟ جناب محسن کو خزانہ اس لیے یہ کہا کہ ابھی جو دور چل رہا ہے یہ 12 ائمہ انبیاء حضرت آدم سے لے کر قائم آل محمد تک کا دور ہے. قائم آل محمد کے بعد یعنی ان کے ظہور کے بعد جو دور شروع ہوگا، مولا کا اپنا دور ہوگا، تو اس دور میں مولا کا پہلا مقدمہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پہلا مقدمہ؟ پہلی بات مولا کے منبر سے کس کے لیے نکلے گی؟ مولا یہی ارشاد فرمائیں گے کہاں ہے وہ چھپا ہوا خزانہ. خدا اپنے لیے قرآن میں فرما رہا ہے کنتو کنزا مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اے محمد آپ کے نور کو خلق کر دیا، یعنی نور محمد سے خدا پہچانا جا رہا ہے، وہ خزانہ پہچانا جا رہا ہے، اور نور قائم آل محمد سے جناب محسن پہچانا جا رہا ہے. اب جناب محسن جب آئیں گے مولا کے ساتھ، تو جناب محسن آئیں گے تو اس مقدمے کے لیے جناب محسن کے ساتھ کون ہوگا؟ رسول خدا اور جناب ختیجہ. جناب ختیجہ اور رسول خدا ساتھ ہوں گے تو مقدمہ یعنی کس کا ہے؟ جناب محسن کا. تو ماں جناب زہرا بھی ساتھ ہوں گی. جہاں ماں جناب زہرا ساتھ ہوں گی تو آپ کے بابا مولا علی بھی ساتھ ہوں گی. جب آپ کے بابا مولا علی ساتھ ہوں گے تو امام حسن بھی ساتھ ہوں گے. جب امام حسن ساتھ ہوں گے تو امام حسین بھی ساتھ ہوں گے. جب امام حسین ساتھ ہوں گے تو تمام ائمہ ساتھ ہوں گے. جب تمام ائمہ ساتھ ہوں گے تو تمام انبیاء ساتھ ہوں گے. معلوم یہ ہے محسن وہ خزانہ ہے جو آپ کو رہنے آدم سے لے کر قائم تک بھی زیارت کرائے. کیا خزانہ ہے! کیسے کیسے گوہر جناب محسن کے پاس ہے، کیسے کیسے گوہر جناب محسن کے پاس ہے. فرمایا مولا علی نے اپنے لیے بڑے رشک سے بڑے فخر کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی بار فرمایا میں وہ علی ہوں کہ خدا نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا، کسی نبی نے اپنے آپ کو قادر نہیں کہلوایا، کسی نے اپنے آپ کو سمیع نہیں کہلوایا، کسی نے اپنے آپ کو بصیر نہیں کہلوایا، لیکن میں وہ علی ہوں کہ خدا نے اپنا نام مجھے علی دیا. یا تو مولا علی ہے یا جناب محسن ہے. خدا کا نام محسن تو جناب علی محسن. مولا علی بھی خزانہ، جناب محسن بھی خزانہ. فرمایا جنت میں ہم آپ کو عطا فرمائیں. یہ وہ خزانہ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور فرما رہے یا علی یا آپ کو جنت میں عطا کیا جائے گا. یہ شہزادہ عرش کے نیچے استغفار اس لیے کر رہا ہے تاکہ میری ماں جناب زہرا جو نوحہ پڑھ رہی ہیں عزاداروں کی شفاعت کے لیے، وہ عزادار شفاعت. ذرا سوچے تو صحیح، جناب محسن کتنا بڑا تحفہ پیش کر رہے ہیں، کتنا بڑا تحفہ پیش کر رہے ہیں. اچھا خدا کسی کے احسان کو
رکھتا نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان. جناب محسن کو تنہا نام ہی محسن ہے. احسان تو یقیناً وہ احسان یہی ہو سکتا ہے. یہ ایک احسان نہیں، کئی احسانات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جناب محسن تمام شیعوں کے لیے استغفار کر رہا ہے. جناب محسن تمام شیعوں، دنیا حیرت کرتی ہے کہ شیعہ بخشے کیسے جائیں گے، جان معصوم بچے دعا کر دیں. جناب محسن کی زیارت کے جملے ہیں. بھائی دیکھیے نا، حکم دیا قرآن کریم میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا والدین کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں؟ تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے، ان کے کام کہنے سے پہلے ان کا کام کر دیا جائے. جس طرح سے بچپن میں وہ تمہارے کام کر دیتے تھے. ہم نے کہا نہیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کام ہے ہمارے بچے کو، اور وہ کام انجام دیا. اسی طرح سے اتنی پہچان رکھیں، اتنے قریب رہیں والدین کے کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کا کام کر دیں. شہزادی کہہ رہی ہیں کہ میں علی کے شیعوں کو، اپنے بابا کے شیعوں کو، اللہ کے شیعوں کو جہنم سے چھڑا لوں گی. ابھی شہزادی نے کہا نہیں، لیکن جناب محسن استغفار کر کے چھڑا رہے ہیں. ماں باپ پر احسان کر رہے ہیں، ماں باپ پر احسان کر رہے ہیں. یہ جناب محسن کہ ابھی یہ شہزادے جن کے لیے زیارت میں جملے ہیں، سلام ہو آپ پر اے مخفی خزانے، اے چھپے ہوئے خزانے آپ پر سلام. سلام ہو اے دعاؤں کی مستجاب کرنے والے، سلام ہو اے باب الحوائج آپ پر. مولا سلام کر رہے ہیں آپ کی زیارت کے جملے. سلام ہو اے باب الحوائج آپ پر، اے دعاؤں کی استجاب کرنے والے، مستجاب کرنے والے، آپ پر سلام. جناب محسن ضرور بھیجیے گا ملک محمد و آل محمد کے نام. جناب محسن زیارت کا وہ جملہ شاید اس سے بڑا خوف میں مبتلا کرنے والا کوئی جملہ نہ ہو. جملہ کیا ہے؟ سلام ہو اے مخلوق پر گواہ. جناب محسن مخلوق پر گواہ ہے، مخلوق کے اعمال پر گواہ ہے. اب جہاں جہاں لفظ مخلوق آ رہا ہو وہاں وہاں گواہ جناب محسن ہے. آپ سوچیں کہ خوف کس بات کا؟ گواہ ہیں تو ہیں. خوف اس بات کا ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے. خدا فرماتا ہے کہ تم اپنے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، بچوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے. کیا میں ان بچوں سے بھی گواہ گزرا ہوں جو میرے سامنے گناہ کر رہے ہیں؟ اب جہاں زمانے کے امام ہم پر گواہ ہیں، دل بھیجیے گا مولا کی ذات کے تمام. جہاں زمانے کے امام ہم پر گواہ ہیں وہاں پر جناب محسن ہم پر گواہ ہیں. یہ کتنی عظمت ہے. جہاں زمانے کے امام ہم پر گواہ ہیں وہاں شہزادہ محسن ہم پر گواہ. اب انسان جہاں اپنے بچوں سے خوفزدہ ہو وہاں شہزادی کے بچوں سے خوفزدہ نہ ہو کہ شہزادی آپ کے بچے ہم سے راضی ہو جائے، جناب محسن ہم سے راضی ہو جائے. ابو ذر غفاری آج ان کا وفات کا دن ہے.
رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے، اتنا رو کے آنکھیں دکھنے لگی. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں. جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں. اللہ مجھے امان دے جہنم سے اور جنت مجھے عطا کرے. شوق ہے جنت، امان مانگ رہے ہیں جہنم سے. جو ابوذر غفاری رو کر مانگ رہے ہیں شہزادی کہہ رہی ہے میں عطا کر رہی ہوں تمہیں. میرے بچوں پہ گریا دو، میرے حسین پہ گریا دو. جو وہ رو کر مانگ رہے ہیں شہزادی وہ عطا کر رہی ہیں. بس عزیزارو، اسی خوف کا ذکر آپ کو مکمل کیا میں نے مسجد مسائل میں داخل ہونے کے لیے. کسی خوف کا ذکر سورہ ملک میں کیا گیا ہے. اور سورہ کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والا ہے، بہت برکت والا اس کا نام ہے، کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ احسن عمل میں کون ہے. بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر بات ختم کر دی کہ تم میں احسن عمل والا کون ہے. یعنی احسن اچھا عمل کون کر رہا ہے، اس لیے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو ہمارے سامنے کتنی موتیں ہیں، شیر خوار بچے ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا ابھی جس بچے کے لیے ہم ہدیہ کر رہے ہیں، ادیان عباس، ادیان شاہ، یہ بچہ کم سے یعنی جب بچوں کے لیے موت ہے، بڑوں کے لیے موت ہے، بزرگوں کے لیے موت ہے، تو یہ موت ہمیں بتا رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ اس لیے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں. امام نے فرمایا کہ خدا نے زندگی کو پہلے خلق کیا اور جب موت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. جب کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی حضور سے تو آپ نے کہا اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا یہ دیکھے کہ تم میں عقل والا زیادہ کون ہے. جناب ابوذر غفاری کی دو باتیں امام نے بیان فرمائی کہ ابوذر عبرت حاصل کرتے تھے اور غور کرتے تھے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہاں احسن عمل سے مراد یہ ہے کہ تم میں عقل مند کون ہے کہ جو خدا کے امر میں غور کر کے خدا کے خوف سے گناہ کو چھوڑے اور نیک کام کرے. عقل کا تقاضا کیا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ عقل یہ ہے کہ غور کیا جائے، جن کاموں کو خدا نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں اور جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں انجام دیں. فرمایا یہ احسن عمل ہے، یعنی جو عقل رکھتا ہے وہ احسن عمل انجام دیتا ہے اور جو عقل نہیں رکھتا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اب اس مرحوم بچے کے والدین نے کیا نیت کری کہ ہم ایسا عمل انجام دے کر ہدیہ کریں جو احسن عمل کہلائے. جو مجلس ہو اس مجلس کے اندر مومنین جمع ہو اور اسے ہدیہ کیا جائے، تو بتائیے مجلس سے زیادہ احسن عمل اور کیا ہو سکتا ہے. اس مجلس کے اندر وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے عقل بڑھتی ہے.
اس کے ذریعے سے خوف معصومین پیدا ہوتا ہے، اطاعت معصومین کا شوق پیدا ہوتا ہے، محبت اہل بیت پیدا ہوتی ہے انہی مجلسوں کے ذریعے سے۔ مولانا نے شاہ فرمایا جب کسی نے کہا کہ مولا میں علیل ہو جاتا ہوں بار بار، تو کب مجلسوں میں جا کر گہری سانس لیا کرو، جہاں ہمارا امر بیان ہو تو ہمیں شفا ملے۔ احسن عمل ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ مجلس حیات بخش رہی ہے، عنوان موت کا ہے لیکن زندگی کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ درود بھیجیے گا بلکہ محمد آل محمد کے ساتھ۔ مولا سرکار محسن بلند ترین سلامات، اللہم صلی علی محمد بس حضور شہزادہ محسن کو تو جناب ختیجہ اور ختمی مرتبت پروان چڑھا رہے ہیں۔ ختمی مرتبت نے 6 برس تک امام حسن کو پروان چڑھایا، پرورش کری، کھانا کھلایا، دیکھ بھال کی، نوالے بنا بنا کر دیے۔ امام حسین کو 7 برس۔ لیکن کیا مقدر ہے جناب محسن کا کہ 1400 سال ہو گئے کہ ختمی مرتبت پروان کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں شہزادے۔ ایک اور شہزادے ہیں کہ جو جناب ابو طالب اور زوجہ جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کی زیر تربیت۔ کیا نام ہے؟ نام ہے شہزادہ علی اصغر۔ مشہور ہے نا کہ روز محشر جناب ختیجہ جناب محسن کو لے کے آئیں گی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ابو طالب ساتھ ہوں گے، اور آغوش فاطمہ بنت اسد کی ہوگی، اور دور میں علی اصغر ہوں گے۔ بیویاں سوال کریں گی کہ کیا جرم تھا کہ جرم ان بچوں کو قتل کیا گیا؟ خدا کس احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے۔ جناب ختیجہ نے اپنا مال، اسباب، اولاد قربان کر دی، جناب ابو طالب نے اپنا مال، اسباب، اولاد قربان کر دی راہ اسلام میں۔ خدا نے ان کو یہ 2 تحفے عطا کرے، ایک کو شہزادہ علی اصغر، ایک کو شہزادہ محسن۔ حضور ان 2 شہزادوں کے لیے کرتے بھی سیے گئے۔ جناب علی اصغر کے لیے کرتا ہدیہ کیا ہے جناب فاطمہ صغریٰ نے۔ جناب محسن کے لیے کرتا خود شہزادی کونین نے اپنے اس کمسن شہزادے کے لیے، جہاں حضرت عباس کے لیے شہزادی کرتا بن رہی تھی، وہاں جناب محسن کے لیے کرتا بن رہی تھی۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے 2 کرتے جناب علی اکبر کے نام کے بھی سیے، اور خط لے جانے والے سے کہا کہ بھیا یہ خط کی اجرت سمجھ کے یہ کرتے تم رکھ لینا، اور یہ 2 چھوٹے کرتے جو ہیں یہ میرے بھائی علی اصغر کو دے دینا۔ خط لے جانے والے نے کہا کہ بی بی یہ کرتے میرے ہیں، میرا جو دل چاہے میں کروں، جس کو چاہے دوں، کہاں تمہارا مصرف ہے۔ خود سے اس نے کہا، میں قسم کھا کے کہہ رہا، اپنے آپ سے خود کہا، اپنے دل میں، شہزادی کے سامنے نہیں، دل میں تھا کہ یہ میں کرتے زندہ کربلا پہنچ جاؤں، جناب علی اکبر کو